بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے حضرت عمر فاروق کا قبول اسلام کا واقعہ۔ حضرت عمر فاروق قبل از اسلام شمشیر بکف جا رہے تھے، یعنی کہ ننگی تلوار ہاتھ میں پکڑ کر جا رہے تھے کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے آج۔ بنی زہرہ کا ایک شخص ان کو راستے میں ملا تو اس نے پوچھا، اے عمر، اس انداز جلال سے کہاں جا رہے ہو، یعنی اتنے غصے میں کیوں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر کے آج فتنے کو دفن کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ کیونکہ ابھی تک حضرت عمر نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ نیا دین جو ایجاد ہوا ہے یہ ہمارے بزرگوں کی توہین کر رہا ہے، ہمارے بتوں کی توہین ہے۔ لیکن اس ظاہری شخص نے کہا، اس کے بعد تم خود کو بنی ہاشم اور اولاد زہرہ سے کس طرح بچا سکو گے؟ یعنی تم نے اس کے بعد کہ نعوذ باللہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتے ہیں، ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے تم بھی تو قتل ہو جاؤ گے، تو اب تمہاری جو ہے باقی قبائل والے تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ اس کی یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق نے غصے سے کہا، تم شاید صابی یعنی بے دین ہو گئے ہو، اپنا دین چھوڑ دیا ہے۔ اس پر اس شخص ظاہری نے کہا کہ میں تم کو اس سے زیادہ تعجب کی بات نہ بتاؤں کہ تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ اطلاع پا کر حضرت عمر الفاروق اور زیادہ غضبناک ہو گئے اور پھر بہن کی طرف چلے۔ جب ان کے مکان پر پہنچے تو وہاں حضرت خبیب موجود تھے، جو کہ ان کو جو ہے وہ قرآن سکھانے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اور وہ گھر کے جب انہوں نے یہ حضرت عمر فاروق کی آواز سنی تو وہ گھر کے گوشے میں چھپ گئے۔ حضرت خباب سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق کی آواز سنتے ہی خباب پردے کے پیچھے چھپ گئے۔ عمر فاروق گھر میں آئے اور کہا بہنوں اور بہنوئی سے، تم لوگ آہستہ آہستہ اور رازدارانہ انداز میں کیا پڑھ رہے تھے اور کیا باتیں کر رہے تھے؟ تو دونوں نے اتفاق اور یک زبانوں کے یعنی ایک ہی زبان میں کہا، کوئی خاص بات نہیں تھی، بس ایسے ہی بات کر رہے تھے۔ اس پر حضرت عمر نے کہا، شاید تم دونوں بے دین ہو گئے ہو۔ اس پر ان کے بہنوئی نے کہا، اے عمر، اگر حق تمہارے اور ہمارے آبائی دین سے باہر ملے تو، یعنی اگر سچی بات ہمارے دین میں نہ ہو۔ یہ جب جواب سن کر حضرت عمر فاروق کو غصہ آیا اور وہ بہنوئی کو مارنے لگے۔ جب بہن اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے بیچ میں آئی تو انہیں بھی بے حد مارا، یہاں تک کہ مار کے جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے کہا کہ تم جو کلام پڑھ رہے تھے وہ ذرا میرے پاس لاؤ تاکہ میں بھی اسے دیکھوں کہ کیا خوبیاں تم کو مل گئی ہیں اس بے دینی کی بدنامی اور رسوائی کی، تم کو پرواہ ہی نہیں کہ تم اپنا دین چھوڑ بیٹھے ہو، اس کے باوجود کہ تم اس کی عظمت اور حقانیت کے پرستار ہو، یعنی تم اس کو سچا دین بھی سمجھ رہے ہو۔ تو بہن نے جواب دیا، تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرو۔ پھر حضرت عمر فاروق اٹھے، وضو کیا، سورۃ طٰہٰ پڑھی، یہاں تک کہ جب آیت پر پہنچے، جب ترجمہ، بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری ہی بندگی کرو اور میری ہی یاد کے لیے نماز پڑھو، تو بے قابو ہو گئے اور فرمانے لگے۔ جو ہے انہوں نے کہا کہ مجھے محمد کے پاس ابھی لے چلو۔ یہ حال دیکھ کر حضرت خبیب جو ہے گوشے مکان سے نکل اور کہنے لگے، اے عمر، تمہیں بشارت ہو، مجھے امید ہے تم ہی رسول اللہ کی اس دعا کے مقصود ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی شب میں اس طرح فرمائی تھی، اے اللہ، اسلام کو عمر بن الخطاب یا عمر بن ہشام کے ذریعے عزت دے۔ تو حضرت عمر فاروق کو دار ارقم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے کر گئے اور وہاں انہوں نے اسلام قبول کیا۔